لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال معصوم عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام، ہماری یہ ٹوٹی ٹوٹی گفتگو اپنی 8ویں منزل پر ہے اور انشاءاللہ بہت جلد دوسرے مقررین اور علماء کے بصیرت افروز بیانات کو سماعت فرمائیں. وہ شخص کہ جس نے اپنی عمر کو تجربات میں گزارا ہے وہ یقیناً لائق تحسین ہے، کیونکہ کتابی علم کوئی بھی حاصل کر سکتا. اسی لیے بڑے بڑے فلاسفر سے علماء نے اس بات کو کہا ہے. بالخصوص ہمارے امام بھی کہتے ہیں کہ علم، وہ علم جو صرف سن لیا جائے، اس سے وہ علم کہیں زیادہ بلند ہے جو اپنے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو جائے. تو مسموع اور مطبوع یہ دو لفظ استعمال ہیں. آپ کے سامنے علماء ہیں، عربی زبان سیکھیے جو آپ پر لازم اور واجب ہے، تاکہ اس کا اصل مزہ جو ہے گفتگو کا، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہو یا دعائیں پڑھ کے ہو یا زیارت کی جملے ادا کر کے ہو، اس سے محسوس بھی ہو سکے اور جو اصل شہد ہے، اس کی شیرینی ہے، اس کو بھی محسوس کر سکے. تو یہ مسموع اور مطبوع میں جو لفظ ہے، مسموع لفظ سماعت سے نکلا ہے، سن لیا جانے والا. بہرحال سماعت اور کان یہ انسان کی زندگی میں اتنے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کا جسم خون سے لوتھڑے اور لوتھڑے سے جو اس پہ ہڈیاں چڑھنے کا عمل ہے، تو اس وقت انسان کے جسم میں سب سے پہلی چیز جو اللہ نے ودیعت کی ہے وہ کان ہے. اسی لیے مثالی ماں وہ ہے جو نہ صرف یہ کہ آپ نے سنا ہوگا علماء کے بارے میں کہ انہوں نے وضو کر کے دودھ پلایا بچوں کو، بلکہ یہ بھی کہ وہ دوران حمل جو ہے انہوں نے تلاوت قرآن بھی کی ہے. اور وہ اس لیے کہ اس کا اثر بہت زیادہ بچے کے ذہن پر پڑتا ہے. جو آج کل میڈیکل سائنسز ہیں، خاص طور پر اپلائیڈ سائنسز جس کو آپ کہتے ہیں، عمل کے طور پر، اس میں تمام ماہر نفسیات اس بات کو بتاتے ہیں کہ صاحب کان کا کتنا اہم کردار انسان کی برین کے اوپر ہے، ذہن دماغ کے اوپر ہے. تو وہ تلاوت جس کو ہم بہت آسان تصور کرتے ہیں، چاہے ایک ہی آیت ہو لیکن اس کا اثر کتنا زیادہ ہے. اور یہ جو آپ کے سامنے ہم نے تقریر کا سلسلہ شروع کیا، اس میں کوشش کی
کہ ہم جو ہے وہ سماعتوں، آج کی تقریر خاص طور پر سماعتوں سے متعلق جو چیزیں ہمارے درمیان ہیں، سننے سے متعلق، کہ قرآن کی جو آیات ہیں اس کے اندر بار بار ان اعضاء و جوارح کو مخاطب کی ذکر کیا گیا ہے ان کا، چاہے وہ ہونٹ ہو اور چاہے وہ آنکھیں ہوں. یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کا اتنا زیادہ اثر ہے. تو کان میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے. جنہوں نے سنا اور غور کیا، اور غور کرنے کے بعد انہوں نے درک کیا. درک کرنے سے بچے کو اگر آپ اس خاص ماحول کے اندر رکھیں تو پھر اس کے بعد وہ بچہ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اپنی بقیہ عمر میں پیش کرتا ہے جو آپ نے اس کو اس دوران رکھا ہے. اور بہرحال جب بچے کی اتنی عظمت ہے تو جس ماں نے اس کو اپنے شکم میں اٹھایا ہوگا اس کی اتنی عظمت ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کی روایتوں میں دعا نہ قبول ہو رہی ہو تو جو حاملہ عورت ہے اس کو گھر کے آنگن میں کھڑا کرنا چاہیے اور گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ اس کو گھیر لیں اور گھیرنے کے بعد پھر دعا کریں، سب مل کے دعا کریں اور وہ عورت جو ہے حاملہ جو ہے وہ اس پر آمین کہے تاکہ اس کی دعا قبول ہو، کیونکہ اس نے اللہ کی ایک بڑی امانت کو اپنی شکم میں اٹھایا ہوا ہے. یہ عظمت ہے اس کی. اگر ہم اس کی عظمت سمجھیں تو یہاں سننے کے لیے ہمارے سامنے کان ہے، اور ظاہری بات ہے کہ لوگ سننے سے زیادہ دیکھنے میں یقین کرتے ہیں. یہ جانتے ہیں انگریزی میں مثل کہتے ہیں نا، کیا ہے مثل کہ ایکشن آر لاؤڈر دین ورڈز. جو عملی شکل ہے آپ نصیحتوں کے انبار لگا دیں، اور اس کے لیے مولا کہنا تو وہ جملہ ہے. کیا ہے وہ جملہ؟ کہ ابھی جب میں تمہارے سامنے سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو میرا مردہ جسم میرا زندہ جسم سے زیادہ نصیحتیں تم کو کرے گا. یہ آنکھوں کا مند جانا، یہ زبان کا بند ہو جانا، یہ جسم کا بے جان اور ساکت ہو جانا، یہ انسان کو اور زیادہ جو ہے وہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ابھی تو یہ شخص دیکھ رہا تھا، ابھی تو شخص بول رہا تھا، ابھی تو یہ شخص زندہ تھا، یہ کیا ہو گیا اچانک کہ اس کا جسم جو ہے اس نے تمام طرح کے عمل جو ہے وہ بند کر دیے. تو مسموع سن لینے تک ہے، لیکن مطبوع تباہ سے نکلا ہے. طبیعیات جس کو آپ کہتے ہیں، تباہ کہتے ہیں ہماری اپنی خود سے، جیسے آپ کہتے ہیں آپ کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کو کہتے ہیں تباہ یا طبیعیات. وہ چیزیں جو فزیکل ہیں. اب یہ فزیکل کیسے چیزیں ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہے. اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے بچوں کہ آپ نے پانی کو ایک زمین پر ڈال دیا. اب زمین کی صلاحیت کتنی ہے؟ زمین میں اس پانی کو جذب کرنے کی کتنی صلاحیت؟ تو آپ نے کہا کہ صاحب یہ زمین جو ہے بڑی زرخیز ہے. اس میں بھی دو لفظ ہیں، زرخیز. آپ اس کو اسپلٹ کیجئے. زر کا مطلب ہوتا ہے پیسہ یا سونا بھی کہتے ہیں زر کے لیے، اور خیز یعنی پیدا کرنے والی. انگلش میں اس کو کہتے ہیں فرٹائل لینڈ. تو یہ جو زرخیز زمین ہے، دیکھیں پانی اور زرخیز زمین بات اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے، اس لیے یہی رہ رہا ہوں کہ جب پانی ہم نے ڈالا تو اب زمین کی کیپیسٹی پہ ہے، زمین کی قابلیت پہ ہے کہ وہ کتنا جذب کرتی ہے. اور زمین کی قابلیت کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب اس کے اندر ہائیڈروجن، جب اس کے اندر نائٹروجن پیدا ہو
یہ میں کیوں لایا؟ اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جن کو یہ توفیقات حاصل ہیں کہ ان کے گھر سے بجلی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ خوفا و طمعا، کہ اس میں ہم نے خوف بھی رکھا ہے اور اس میں ہم نے لالچ طمع بھی رکھی ہے۔ یہ خوف اور لالچ کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ اس کو سن کے انسان ڈر جاتا ہے، تو مولا تو نگیٹو کو پازیٹیو بناتے ہیں۔ جب آپ نے رعد، اس کو رعد کہا جاتا ہے یہ چمکتی بجلی، اس کے لیے دیکھیں اس کو پازیٹیو رخ دیکھتے ہوئے چوتھے امام فرماتے ہیں یا اللہ کہ یہ جب بجلی چمکتی ہے تو اس میں خوف ہے۔ خوف یہ کیا خوف ہے؟ سوال کیا جائے کہ قرآن تو کہہ رہا خوف ہے، لیکن ترجمان القرآن اس کی کیا ترجمانی کر رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جب ہم اس کو سن کے ڈر جاتے ہیں، اس مخلوق کی، یہ تیری مخلوق کی آواز، یہ تیری گرج کی آواز سن کے ڈر جاتے ہیں، تو پھر تیری آواز سن کر اس وقت ہم، اور طمع کی طرف کیا اشارہ کیا گیا ہے کہ طمع، اس میں طمع کیا ہے؟ اس کے اوپر بحث ہے، بہرحال ہم کو بحث کو چھوڑ کے آپ بتائیے طمع کیا ہے؟ جب آپ کسی بہت بڑی پریشانی سے بچ جاتے ہیں، آپ ہی نہیں سب زیادہ تر انسان، تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ آسمان کی طرف دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ہاں کوئی شخصیت ہے، کوئی ہستی ہے۔ دیکھیے جناب آدتیہ برلا کا جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آدتیہ برلا گروپ کیا کہتے ہیں وہ؟ We are thinking that we are running this whole system, but I am definitely say that something is there beyond our system, that he is the running whole universe. ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ بزنس ہم چلا رہے ہیں، لیکن جب رات میں ہم سونے لیٹتے ہیں تب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی کوئی اور ہے جو اتنے بڑے نظم کو چلا رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ ان کے جملوں سے، کیونکہ وہ بھی تصور کر رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ اب طمع کیا ہے؟ یہ طمع کسان سے پوچھیے۔ ایک کسان، اور خاص طور پہ ہندوستانی کسان، اب تو بارش بھی نقلی کی جانے لگی ہے کہ نہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ کلاؤڈ سیڈنگ کرتے ہیں، نیچے سے کچھ ایسی چیزیں نقلی بارش ہوتی ہے۔ یہاں تک پہنچ گئے تو چائنا نے نقلی چاند بنا دیا نقلی سورج کے چکر میں، سمجھ آئے؟ تو کلاؤڈ سیڈنگ بھی انہوں نے کیا ہے نقلی برسات میں۔ لیکن ہمارے وہاں کیا کہا گیا کہ اب یہ جو دیکھتے ہیں وہ یہ طمع اس لیے کہ اس بجلی کے اندر نائٹروجن پائی جاتی ہے جو زمین کے اندر اگر نہ ملے، اسی لیے بجلی چمکتی ہے اور اندر جاتی ہے، اور کئی کروڑ گیلن، میٹرک گیلن جو ہر سال نائٹروجن اس میں پیدا ہوتی ہے، اور نائٹروجن کے بغیر کوئی دانہ اگ نہیں سکتا۔ تو مولا نے ایک ہی جملے سے کہہ دیا کہ یا اللہ مجھے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ اس کو جب یہ آواز جو تم نے خلق کی ہے، اس قدر مہیب اور ڈراؤنی آواز ہے، تو پھر تیری آواز، تو یار تیری آواز سمجھے نا تو کتنا بلند ہوگا، تیری ذات کتنی بلند ہوگی۔ اب یہاں میں تشریح نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، نہیں تو آپ صرف ایک لفظ سورہ یاسین کا کہ اور پھر ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ان کے لیے صرف ایک چنکھاڑ تھی، یعنی پوری قوم مر گئی صرف آواز سن ان کے۔ اب آپ سمجھے 42,000 کلو ہرٹز کے اوپر آواز انسان کو سنائی نہیں دے سکتی، ہم لوگ نہیں سنتے، لیکن جانور سن سکتے ہیں، مرغے سنتے ہیں، کتے سنتے ہیں، اس کو 42,000۔ مولانا نے ایک شخص سے دریافت کیا، تم نہیں دیکھتے جانوروں کو چگتے چگتے ایک دم سے بکریاں کھڑی ہو جاتی ہیں؟ اس نے کہا مولا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا مردوں کو جب مارا جاتا ہے اس قدر شدت سے وہ کرتے ہیں کہ وہ جانور حیران ہو جاتے ہیں۔ کہا پھر مولا ہم کیوں نہیں سنتے؟ کہا تمہاری تو روحیں پرواز کر جاتی ہیں سنتے،
اگر تم ان کو سنتے تو یہ آواز، یہ کان سننے کے لیے، یہ عقلیں سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ علم کی دو شکلیں ہیں. برائے مہربانی تھوڑا سا آگے آ جائیے، کیونکہ یہ میرے لیٹ آنے کا کمال ہے 2 دن تک، سمجھ میں آئے. تو اب وہ سب لوگ آرام سے آ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو آ رہے ہیں اصلی صاحب دیکھتے بھاگتے، تو ہم لوگ تو سوکھے ساتھ ہیں. سب آئیں گے انشاءاللہ. ایک سال بعد دے دیں. تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو غور و فکر کر رہا ہے، تو علم تو ہے لیکن وہ مسموع تک رہ گیا. سن لیا انسان نے، ختم ہو گیا. آپ نے سنا مر یہ سب ختم، چلے گئے آپ. لیکن جو علماء قوم میں پڑھے ہیں، جو عراق میں پڑھے ہیں، وہ خود اس بات کو بتا سکتے ہیں کہ کیا بغیر کاغذ اور قلم لیے وہ اپنے درس میں گئے. اس لیے کیونکہ جو علم ہے اس کو قید کرنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، تب وہ قید ہوتا ہے. نہیں تو آپ نے سنا واہ واہ کیا یا اچھی لگی. ہاں کل میں نے ایک واہ واہ کا تو میں آپ کو بتا دیا واہ واہ ہوتی کیوں ہے. یہ کیوں وہ تو آج کل تو شاعر کروا لیتے ہیں بیچارے، وہ تو یہ ان کا بچہ دے تو شاید جیب میں ہاتھ ڈال کے دانت باہر نکالیں. وہ اکثر میں نے کہتے ہوئے دیکھا کیا میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں، میں کہاں ہوں، میرا مجمع کہاں ہے. تو میں نے دیکھا ہے. میں نے کہا بھائی آپ بھی یہی ہیں اور آپ کا مجمع بھی یہی ہے. یا کہ آپ بڑے اچھے اچھے جملے واقع ہیں. آپ پتہ نہیں آپ لوگ شعر پہ دھیان دیتے ہیں، تو میں تو وہ جملوں پہ دھیان دیتا ہوں. کہتے ہیں تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا میرا ساتھ دیجیے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ساتھ دینا ہے کس طرح دسترخوان میں بیٹھ کے ساتھ دینا ہے. آج تک میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ شاعر لوگ جو ہیں بہرحال وہ واہ واہ ہوتا یہ ہے، اس پہ ایک نیچرل چیز ہے، قدرتی چیز ہے. سارے شاعر جو ہے میری تائید کریں گے باقاعدہ. یہ اس تقریر کو سن کے نہیں کہ بیچارے ناراض ہوں، وہ تائید کریں گے کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں وہ جو ہے وہ صحیح ہے. دیکھیے آپ کو کھانا بنانا آتا ہے، لیکن کسی کا کھانا کھا کے آپ کہتے ہیں بھائی بڑا اچھا کھانا ہے، اس لیے کہ اس کا ذائقہ آپ کی زبان پر آیا ہے اور وہ ذائقہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. ویسے دوسروں کا کھانا وہ انسان کو اچھا لگتا ہے، دوسرے گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے. اپنے گھر کی بریانی سے اچھی دوسرے کے گھر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ واہ واہ اس لیے ہوتا ہے کہ بات تو آپ کے دل میں بھی تھی، جس کو شاعر نے پڑھ دیا. تو بالکل یہ ویسا ہی ہوتا ہے کہ ماچس، اب تو ماچس لوگ لائٹر لینے لگے، اور ماچس میں ایک تیلی ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ماچس کے اوپر، جو سگریٹ پیتے ہیں حضرات تو مجھ سے زیادہ بہتر نہیں ہوتے کہ اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ لگا رہتا ہے مافتا. تو جب اس کو گھیسا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ جب گھیسا گیا تو وہ اس میں سے چنگاری بلند ہوتی ہے. بس وہی ہے کہ شاعر کی جو شعر ہے وہ ماچس کی اس تیلی کی طرح سے، اور جو عوام الناس کا دل ہے وہ اس کے جو رہتا ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، تو اس مادے کی طرح، اس میٹر کی طرح ہے کہ جب وہ شعر وہ ہو گیا تو آپ نے وہاں کہہ دیا کیونکہ چل بھی ہو. اور جس کو نہیں سمجھ میں آیا وہ بھی بیچارہ بابا کہتا ہے کہ جب پڑوس میں بابا کہتے تو میں کیوں نہ کہوں، ہے نا. اور کچھ خاص علاقے ہیں جن لوگ بابا وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کون ہاتھ پڑھاتا ہے تو ہم بھی پڑھاتے ہیں. یہ کیفیتیں رہتی ہیں. ظاہری طور پر ہم لوگ اس لیے دیکھتے رہتے ہیں سب کو کہ آبزرویشن تیز رکھیں، کون آبزرو کر رہا ہے. تو یہاں پر جو چیزیں ہیں جس سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک چیز تو ہوتی مسموع، ہم نے سن لیا، اور ایک چیز ہوتی مطبوع کہ پانی ڈالا گیا. پانی بہت غور و فکر سے، میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں ظاہری تجرباتی چیزیں سب، ہم نے پانی زمین پر ڈالا اور پانی کے اندر وہ تمام کوالٹیز تھیں کہ جو کسی پیڑ کو اگنے کے لیے موجود تھی. تو زمین پر پانی لینے کی کتنی صلاحیت ہے، یہ ہے اہم.
کہ اگر اس میں لینے کی صلاحیت ہے، زمین زرخیز ہے، کسان نے اس کو اوپر نیچے کر دیا ہے، کیا کرتا ہے کسان؟ نیچے کی زمین اوپر کر دیتا ہے فصل میں، تو پانی گرا، جس نہج تک لانا چاہتا ہوں، جس رزلٹ تک لانا چاہتا ہوں، کاش وہ اللہ میرے ذریعے آپ تک پہنچا دے اور آپ سمجھ جائیں کہ اب جو زمین کے اندر وہ پانی گیا تو اندر سے اس پانی میں بھی مختلف چیزیں ہیں، تو اب جو پیڑ اور جو اس میں سے نباتات اگے وہ زمین کی صلاحیت کی بنیاد پر اگے گا، صلاحیت کی بنیاد پر اگے گا۔ کس کی کتنی کیپیسٹی تھی، کتنی، دیکھیں اس میں پانی کی غلطی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اللہ میاں نے تو پانی برسایا تھا، زمین کی کتنی کیپیسٹی تھی۔ تو جب اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، میں تجربہ نہ قرآن کی آیت پڑھوں گا، میرے پاس وقت نہیں، جب پانی گرا زمین کے اوپر تو اب زمین کے اوپر ہے کہ اس نے کتنی صلاحیت رکھی ہے پانی کو اپنے اندر لینے کی۔ اگر وہ زمین نرم ہے، اگر وہ زمین زرخیز ہے تو پانی لے گی اور اتنا ہی اچھا پلانٹ، اتنے اچھا پیڑ، اتنی اچھی گھاس اس سے نمودار ہوگی، باہر نکلے گی۔ اور اگر زمین پتھریلی ہے تو پانی تو گرے گا اس کے اوپر لیکن بہہ جائے گا۔ بس یہی حال ہے کہ اللہ نے نا یہ اہل بیت کے کلمات، یہ قرآن، یہ حدیثیں، یہ پانی کی شکل میں، یہ پانی کا گرنا، تو روایتوں میں کیا لکھا ہے، یہ پانی کی گرنے کی اللہ بات نہیں کرنا، بلکہ اس کا ایک معنی یہ بھی کہ ہم نے اہل بیت کی تعلیمات کو قلب مومن کے اوپر اور قلب کافر کے اوپر اتارا۔ اب چونکہ قلب مومن اتنا سافٹ تھا، اتنا نرم تھا، اتنا زرخیز تھا کہ جب اس کے اندر کیپیسٹی میں پانی گیا تو اعمال کی شکل میں اب باہر نکلے، اس میں سے ہریالی، اب نباتات نکلے۔ اور قلب منافق اور کافر اتنا سخت تھا کہ ان پہ یہ تعلیمات پڑی اور بہ گئی۔ تو بس اس کے بعد آپ کو سوال ہی نہیں کر سکتے کہ قلب مومن کو تیار کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، قلب منافق اور مومن پتھریلی۔ اب آپ سمجھے کہ کربلا میں وہ کیوں چلایا حسین کے پاس، کیونکہ اس نے رات بھر اپنے دل کو تیار کیا، اس پہ یہ تعلیمات نازل ہوئی اور اس کا اثر ہوا، کیونکہ مولا نے جملہ کیا کہا، کان تک محفوظ رہ گیا علم، لیکن وہ علم کتنا اچھا ہے جو اعضاء و جوارے سے باہر نکلے۔ دیکھنے میں اعضاء و جوارے، وہی اعضاء و جوارے، یہ زبان جو دوست کو دشمن بھی بنا سکتی ہے اور دشمن کو دوست بھی کر سکتی ہے، یہ آنکھیں جو ذلیل کو بھی دیکھ سکتی ہے اور نامحرم کو بھی دیکھ سکتی ہے، یہ دل جو اچھائیوں کی بھی آماجگاہ بن سکتا ہے اور برائیوں کی بھی منزل قرار پا سکتا ہے، یہ انسان کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ اس کا اپنا نفس ہے، ہم نے تم کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا کہ تم جس چیز کو چاہو اختیار کرو، لیکن یاد رکھنا کہ بہت قلیل عمر دی ہے تم جس کو بہت بڑی عمر سمجھتے ہو، تم جس کو دنیا سمجھتے ہو، وہ کس لفظ سے بنی ہے؟ علماء تائید کریں گے نا، دنیا کس سے بنا؟ ادنا سے۔ ادنا کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ کلاس، جس دنیا کا معنی ہی تھرڈ کلاس ہو، اس کا خیر کیا لے جا سکتے ہیں آپ سوائے نیکی کے؟ سوائے محبت علی کے اس دنیا سے کوئی خیر نہیں لے جایا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی لے جا سکتا ہے اس دنیا سے کوئی عمل، تو وہ عمل اگر محبت علی کی روشنی میں ہے تو خیر ہی خیر ہے، اور بنا محبت علی کی اس میں تو شر ہی شر ہے۔ اس کے تھوڑا سا عمل کافی ہے، بہت زیادہ عمل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کو زندگی کے تمام امور دیکھنے ہیں۔ ہم ایک چیز میں شیطان اس جگہ سے بھی تو ہم کو بہکا سکتا ہے، نماز سے بھی بہکا سکتا ہے۔ ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے اور دو بچے جو ہیں ایک مرغی کی گردن مروڑ رہے ہیں اور آواز آئی کہ اس کو الٹ دو، زمین کو پلٹ دیا جائے، اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔
اور اللہ کا حکم آ رہا ہے، ہمارا ایک مخلوق کو مارا جا رہا ہے اور اس کی نماز چل رہی ہے. معلوم پڑا کہ وہاں پہ اللہ نے، وہاں پہ اس کو ہمارے وہاں کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اپلائیڈ ایتھکس، یعنی اخلاق نظری کوئی اور چیز ہے اور اخلاق عملی کوئی اور چیز ہے. اخلاق نظری یہ کہ ہم پانی لیے بنا، اجازت لیے بنا وضو نہیں کر سکتے، لیکن کوئی چل رہا ہو کسی کا گھر، آپ نے کہا بھائی ہم تو اجازت دیں گے، پہلے وہ آ جائے گھر والا، اس سے پوچھ لیں گے، پوچھ کے پھر اس کا گھر میں نہیں، یہاں پہ بنا اجازت پانی ڈال دینا ہے. تو وہ جو چیز اخلاق نظری تھی وہ اخلاق عملی میں تبدیل ہو گئی. آپ کو وہاں پہ کوئی اور اسٹیپ اٹھا لینا ہے، اسی اسٹیپ کو اٹھانے کا نام شیعت ہے. اگر ہمارا انقلاب ہوتا ہے تو ساری دنیا میں نام ہوتا ہے کہ کیا صاحب، یعنی دشمن کو بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے ہم دنیا کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، ہاں دنیا کے، اور اسرائیلی کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اسرائیلی شیعت پڑھ رہے ہیں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. اسرائیل میں شیعہ پڑھے جا رہے کہ شیعت کسے کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا تھا کسی چیز کو ختم کرنا ہے، کسی چیز کو ختم کرنا ہے آپ کو، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ کسی چیز کو ختم کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایک موبائل دکھاؤں، بیسک موبائل، میں کہوں یہ دیکھیے صاحب کیا موبائل ہے، تو آپ اس کی طرف دیکھیں گے. ارے صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 2000 روپے کا موبائل ہے، صاحب کیا ہے، اتنا بہترین موبائل ہے، دیکھیے موبائل ہے. آج تک لوگوں کو یہی نہیں معلوم پڑا کہ موبائل کو موبائل کیوں کہتے ہیں، بھی نہیں معلوم ہے. جب بچے تو پوچھے کیوں کہتے ہیں تو کہتے ہیں سر اس کو موبائل کہتے ہیں. مطلب بیٹا اس کو سیل فون کہتے ہیں. موبائل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں. اس موبائل نے ایک چیز ہم کو بتائی ہے کہ کسی چیز کو کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے، چاہے موبائل اسکول ہو یا موبائل کلینک ہو یا موبائل اور دوسری چیز، آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. تو وہ لوگ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. کس چیز پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ سب سے بلند ہے. تو اگر میں نے آپ سے کہا کہ صاحب یہ موبائل دیکھیے بڑا اچھا ہے، آپ نے اس پہ توجہ ہی نہیں کی. جب میں نے 4-5 مرتبہ کہا آپ سے کہ آپ میری بات مانتے کیوں نہیں، آپ نے کہا کہ ارے سلمان سر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ موبائل پرانا ہو گیا ہے. اب موبائل میں دوسرے آ گئے، 35 والا لیجیے، 100 والا لیجیے، 1.5 لاکھ والا بھی ہے. اس میں ہر چیز آ گئی ہے. پہلے ٹائپ رائٹنگ الگ تھی، پہلے خط الگ آتے تھے، پہلے فوٹو کے لیے کیمرہ تھا، پہلے گھڑی دیکھنے کے لیے وہ، اب کچھ ہے ہی نہیں، سب گھڑی بھی اسی میں دیکھ لیجیے، ٹائپ بھی اسی میں کر لیجیے، خط بھی اسی میں بھیج دیجیے، فائل بھی اسی میں کر لیجیے. انہوں نے کہا نہیں سر، لیٹسٹ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ چیز چھوٹی ہو کام بڑے ہو، چیز چھوٹی ہو کام بڑے ہو. تو اب مذہب بھی آپ کا آ جائیے، مذہب پہ مذہب ایسا ہو، مذہب بہت چھوٹا ہو اور کام بڑے ہوں اس کے. مذہب صرف صبح کی 2 رکعت نماز پڑھنے کو کہے اور جنت میں آپ کا گھر بن جائے. رسول اللہ نے کہا نا جو کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 تسبیح ہیں، صرف تسبیحات اربع کہتے ہیں. تو کہا کہ جو یہ کہے گا اس کا جنت میں پیڑ لگ جائے گا. سبحان اللہ کا تو ایک پیڑ، الحمدللہ کا تو ایک پیڑ. صحابی اس زمانے کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں 500 مرتبہ کہوں تو 500 پیڑ، یا رسول اللہ میں 1000 مرتبہ کہوں تو 1000 پیڑ. کتنی اچھی بات ہے کہ میں صبح سے شام تک 1000 مرتبہ میں نے کہا پیڑ لگ گئے. رسول اللہ کا یقین ہے، یہ تو بہت اچھی حدیث رسول اللہ نے آپ کو سنائی. رسول اللہ نے کہا ایک بات اور بھی سن کہ یہاں سے اس پیڑ کو جلانے کے لیے آگ نہ بھیج دینا. اب اس پہ تو بحث ہو سکتی نا، اس پہ ہی مجلس ہو سکتی کہ بھائی یہاں سے آگ کیسے بن سکتی، بھیجی جا سکتی. جب یہاں سے پیڑ لگایا جا سکتا ہے تو یہاں سے آگ بھی بھیجی جا سکتی ہے. اور یہ دنیا اتنی خطرناک ہے، بیٹھیں گے آپ یہاں، پیڑ جلے گا وہاں، پیڑ جلے گا. ایک کلمے کے 7 اثر ہوتے ہیں. میں وہ 7 اثر نہیں بتاؤں گی تو میری تقریر چلی جائے گی.
کہ وہ 7 اثر ہوتے ہیں ایک کلمہ پر. سر یہ تو بہت چھوٹا سا کلمہ تھا, یہ بہت چھوٹا سا کلمہ تھا. یہ چھوٹا سا کلمہ بہت چھوٹا تھا لیکن وہاں بہت بڑا ہے نا. 20 سال کی دوستی ٹوٹ گئی اسی کلمے پہ. پھر ایک واقعہ نکل آئے گا بیچ میں تو اصلی بات رہ جائے گی. ان کا یہاں سے آگ نہیں بھیج دینا, یہ ان کا اثر اتنا سا ہے. تو مومنین کیا کرتے ہیں کہ وہ جو کلمہ ملتا چھوٹا سا عمل کرتے ہیں لیکن اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑا رزلٹ ہوتا ہے. اب یہ جو دور ہمارا چل رہا ہے اس میں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ عمل میں کثرت ہو, عمل میں ہمیشگی ہو. قرآن کے یہ اہل بیت کا جو مقاصد ہوتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ وہ تھوڑا سا عمل مولا کائنات سے وہ تھوڑا سا عمل جس میں ہمیشگی ہو اس بڑے عمل سے کتنا اچھا ہے جس میں تھکاوٹ ہو جائے. رات میں آپ کی آنکھ کھلی, آپ کے ماں باپ کو والدین کو اللہ جو ہے جنت نصیب کرے, درجات میں اضافہ کرے. سمجھیے کوئی آپ کے خاندان میں انتقال ہو گیا کسی, رات میں آپ کی آنکھ کھلی, آپ سورہ حمد پڑھنے میں پیچھے رہے, ایک مرتبہ سلوات پڑھ تو اس کو بخشا جا سکتا بستر پہ لیٹے لیٹے. اس میں آپ کو دعوت کرنے کی ضرورت نہیں, اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس میں خالی ایک سلوات آپ نے پڑھی اور وہیں لیٹے لیٹے پھرتے. ذرا سوچئے کہ رات کی تاریکی میں وہ مردہ جو قبر کے اندر موجود ہے, جب اس کو یہ چیز ہوگی اس سے کیا میرے لیے ہوئی, یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم نے مسموع الگ ایک چیز ہوتی ہے اور مطبوع الگ ایک چیز. یہ مطبوع ہے یہ وہ چیز جس کو آپ پریکٹیکل کریں, چاہے وہ تھوڑی سی, اور تھوڑی سی مولانا نے کہا کہ کبھی بھی وہ تھوڑی سی نہیں ہے, آپ تصور کر رہے ہیں. اسی لیے بہت بازی مرتبہ ہمارے ذہن کو کوئی دوسرا صحیح کر دیا. ہم ایک جگہ گئے تو ہمارے دوست تھے, ان کا چلیے نماز پڑھی, انہوں نے یہاں نماز نہیں پڑھی. کہنے کیوں, نہیں اب گھر پہ جا کے آرام سے نماز پڑھیں. ان کو بھئی یہ آرام سے نماز کیا ہوتی ہے, یہاں کہاں نماز پڑھیں, وہاں جائیں گے اچھے سے وضو کریں گے اطمینان سے, یہاں ہمارا دل نہیں لگتا. تو ان کا اس میں آپ کے دل لگنے لگنے کی بات کیا, انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہاں آئے ہیں وہ پتہ نہیں ہماری نماز یہاں قبول ہو کہ نہ ہو. کہا یہ آپ اللہ میاں کے پرسن سیلیبریٹ نہیں کیا, قبول کرنا نہیں کرنا اس کا کام. آپ نماز پڑھ کے آپ نماز پڑھ دیجیے, بس ختم ہو گئی بات. یار بات تو قاعدے کی کر رہے ہیں کہ ہمارا کام ہم کریں, اس کا کام وہ کرے گا. جب ہم یہ کرنے لگتے ہیں نا کہ اب اس کا کام کریں گے تو پھر اللہ کہتا ہے اب اپنا کام پھر خود ہی سے کرنا. شاید اسی لیے یہ عربی کی مسئلہ بن گئی کیا کہ السعی منی واتمام من اللہ, کہ یا اللہ کوشش میں نے کر دی ہے, مکمل اب تو ہی کرنے والا ہے. مکمل یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ ہر تمام چیزیں نیت پہ ڈیپینڈ ہے. اور ہماری نیت ہی خطرناک ہے. الاعمال بالنیات کہہ دیا گیا, وہ نیت میں اگر ہمارے فطور ہو گیا, نیت ہم نے کوئی بھی نیت کسی بھی قسم کی اگر ہم نے اس کے اندر کی, وہ کیوں نہیں ہم سکسیسفل ہو پاتے. ابھی ہم نے ایک ادارہ بنایا ہی نہیں تھا لیکن اس سے پہلے سمجھ لیا کہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے اس میں کتنا پیسہ آئے گا. اب ہم سب سے خمس کی رقم جمع کریں گے, سجاد بھائی کے پاس پہنچیں گے, ہم کو دیجیے گا, ان سے کہیں گے ہم کو دیجیے گا, ہم کر رہے ہیں, ہمارے پاس اجازت ہے. وہ کیا کی بات کرتے ہیں, ہم نے کیا 2 روپے سے. اور وہاں یہ حال ہو گیا کہ کسی نے 1 درہم خمس نکالا تھا, تو جب وہ لے کے پہنچا امام کے پاس تو ساری تھیلیاں رکھی تھی. امام نے کہا وہ 1 درہم کہاں ہے. مولانا اس نے پوچھا مولا وہ 1 درہم ہی کیوں پوچھ رہے ہیں. کہا وہی تو اصلی خمس نکالا ہے اس نے, کہ اس کے اوپر واجب نہیں تھا لیکن اس نے بولا میرے پاس جو ہے وہ نکال دیں گے. اب ہمارے ہندوستانی شیعوں کا حال یہ کہ ہمیں یہ میرا خمس کیسے نکلتا ہے, کیسے نکل, آج تک بیٹا سمجھ ہی نہیں آیا خمس کیسے نکلتا ہے. ہم نے کہا آپ کے اکاؤنٹ سے نکل گیا. پھر کس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے,
ہم نے کہا صحن سعادات کیا کون میں آتا ہے؟ کیسے تلاش کریں؟ ہم نے کہا آپ سعادات کو نہیں تلاش کرتے تو دوسروں کو کیسے تلاش کریں؟ حقدار کو نہیں آپ تلاش کر سکتے؟ جب آپ کسی انسان کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو آپ کو کربلا پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے. کربلا ہی تو سکھاتی کہ کون یزیدی اور کون حسینی ہے. یہی ہوا تھا نا, دے دیا ایک مرتبہ رسول اللہ نے ایک صاحب کو دے دیا تو وہ بانٹ کے چلے آئے. بٹ گیا, رسول اللہ نے پوچھا بٹ گیا؟ ہاں بٹ گیا. دوسرے نے پوچھا تو وہ بانٹ کے چلے آئے. کسی جب حضرت علی کا چانس ہے تو پورے گروہ کھڑا, لائن کھڑی ہے کہ ہم کو نہیں ملا, ہم کو نہیں ملا, ہم کو نہیں ملا. یہ کیفیت ہوتی ہے ہم کو نہیں ملا. تو وہ ان کو موقع مل گیا کہ یار رسول اللہ پتہ نہیں کیسا بانٹا. علی بلایا گیا, یا علی آپ نے وہ جو مت آئی تھی وہ بانٹی؟ کہاں میں نے سب بانٹ. یہ جو باہر کھڑے ہیں یہ رجسٹرڈ فقیر, یہ رجسٹرڈ فقیر ہے, ان کے پاس ہوگا تو بھی آئیں گے. اسی لیے جب جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں پوری جائیداد ہمارے لیے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب جائیداد کی تقسیم کرو تو اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ رکھو جو منہ سے نہیں کہتے. منہ سے نہیں کہتے ہو کہ ہم کو یہ ہماری اس چیز کی ضرورت ہے, لیکن آپ ان کا حصہ رکھیں. کاش ہم کریں تو جب نکالیں گے تو آئے گا ہمارے پاس. جب ہم نکالیں گے تو آئے گا. کہیں سے گوشت آیا, رسول اللہ نے اپنی کسی بیوی سے کہا گوشت پکا دینا بھائی, پکا دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سالن فلاں محلے میں پہنچا دے. پہنچا دیا. جو پہنچا دیا میرے بیوی بیچاری اطاعت گزار تھی, یہ تو خطرناک بیوی ابھی تھی نا. کیوں آیا وہ تو سوت کے یہاں سے آ گیا, سوت کے یہاں سے تو کیوں آیا اٹھا کے پھینک دیتی. اچھی بیوی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ خوشبودار سالن بناتی ہے. یہ روایت کہیں اور پہنچے گی تو سمجھیے پھر گھر میں کھانے کے لیے سلمان صاحب انوائٹ نہیں کیے جائیں. ان کا یہ جو اچھی بیوی کی پہچان یہ ہے کہ وہ خوشبودار سالن بناتی. جب جناب صفیہ جو تھی بہت اچھا سالن, اب وہ آئی تو اس کو پھینک دیا تھا. بہرحال جب رسول اللہ گئے تو وہ اطاعت گزار تھی. تعلیم یافتہ عورتیں, پڑھی لکھی عورتیں اچھا کھانا نہیں بناتی. یہ لوگوں کو کہنا ہے, پتہ نہیں کرتی کہ نہیں کرتی. بہرحال اگر بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے تو بھائی ان کو کھانے کی بھی ٹریننگ ملنا چاہیے کہ ان کو بنانا ہے. نہیں تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ پھر وہ ہوگا کہ ایک عالم نے مجھے بلایا کہ آپ میرے گھر دعوت پہ آئیے. گئے تو کہا کہ آج آپ کے لیے جو میں نے چیز بنائی ہے وہ دیکھیے کیا. میں نے کہا کیا بنائی؟ کہا یہ ہے میگی اور یہ ہے اچار. میں نے کہا سبحان اللہ صاحب, میں نے یہ ڈش کبھی بھی نہیں کھائی تھی, آج کھائی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت مشہور رائٹر تھے, انہوں نے کہا کہ جہنم میں جو تعلیم یافتہ خواتین ہیں جب ان کو داخل کیا جائے گا تو ان کی سزا یہ ہوگی ان کو اپنے ہاتھ کی کھلائے ہوئے کھانے, بنائے ہوئے کھانے کھلائے جائیں. آئیے آپ, تو ایک فضیلت تھی بہرحال کہ بنانا کنسنٹریشن لگتا ہے. تو بیوی سے پوچھا کہ کیا بچا؟ تو انہوں نے کہا سب بڑھ گیا جہاں جہاں آپ نے دیا تھا, یہ بچا ہے. تو رسول اللہ نے کہا نہیں وہ بچا ہے, جو آپ نے اپنی رقم نکال کے کسی کو دے دی وہ بچی ہے, باقی جو آپ نے کھا لی وہ تو ختم ہو گئی. آپ کو اس کا اجر ملے گا جو آپ نے پہنچایا ہے اس تک, وہ چیز بچ گئی. تو یہاں جو جس زمانے میں ہمارے کو بہت جو ہے طویل گفتگو ہو گئی, جو ہم کو اصل گفتگو کرنی تھی وہ یہ گفتگو کرنی تھی جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس زمانے کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سلوات بھیجیے محمد ایک 10-15 منٹ ہے کہ علم حاصل ہو تو علم مطلوب ہو, اور کبھی بھی کسی بھی عمر میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. سرٹیفکیٹ علم کے پیچھے اس کے لیے نہیں, یا آپ علم ہی حاصل کر لیں. ایک حدیث آپ نے پڑھ لی, آپ اس کو بائی ہارٹ کر لیجیے. عربی کی ایک حدیث پڑھ لیجیے, اس کی کچھ روایت اس کو پڑھ لیجیے. اپنے گھر میں ایک بورڈ لگا دیجیے, مولانا سے آپ نے سنی اس بورڈ کے اوپر لکھ دیجیے. ہر ہفتے ایک حدیث لکھ دیجیے. بچے اٹھیں گے اس بورڈ کو دیکھیں, بچے اٹھیں گے اس بورڈ کو دیکھیں.
اور وہ بورڈ ہمیشہ انسان کو یاد ہو جاتا ہے. بچپنے کی چیز انسان کے دماغ پہ اس طرح سے چھپ جاتی ہے جیسے پتھر پہ لکیر کھینچ دی جائے. مولا نے کہا ہے کہ پتھر تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن وہ لکیر نہیں مٹ سکتی. ہم لوگوں نے بچپنے میں کچھ جو چیزیں سنی تھی جو ہمارے گھر میں پڑھائی جاتی تھی وہ جب سمجھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے. اور اس میں الہیت تھی, اس کے اندر اللہ پہ یقین بتایا گیا تھا. تو وہ اشعار تھے ہمارے بچوں کو سمجھ نہیں آتا. ہم لوگ اس کو کیا کہا گیا کہ اپنے بچوں کو جناب ابو طالب علیہ السلام کے اشعار یاد کراؤ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن ہو, خیر ہم لوگ تو وہ شعر نہیں یاد کر پائے تو ہم کو سنایا ہی نہیں گیا, لیکن جو شاعروں کے سنائے گئے تو ہم لوگوں نے سنا. ہاں یہ دنیا ایک دن فانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے, پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے, کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے, اڈبان کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ 5 سال کی عمر میں یاد کیا ہوا شعر ہے جو آج سنا رہا ہوں میں آپ کو 50 سال کی عمر میں. لیکن یہ اکیلے میں جب تکلیف ہوتی ہے اور عزم پست ہونے لگتا ہے تو وہ واقعات اور یہ شعر انسان کو کھڑا کر دیتے ہیں. اردو ایسے ہی نہیں ہے. اردو سوتوں کو جگا دیتی ہے, جاگتوں کو بٹھا دیتی ہے, بیٹھے ہوں کو کھڑا کر دیتی ہے اور کھڑے ہونے والوں کو دوڑنے میں مجبور کر دیتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس کو اس میں خلوص پایا جائے, اس کو اس طرح سے ادا کیا جائے, کیونکہ جس بزرگ نے کہا ہے اس نے کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہوگا, اس بزرگ نے ادا کیا ہوگا. بہرحال ہمارے سامنے دوسری زمانے دوسرا علم ہے کہ یہ علم حاصل کیا جائے. ابھی مسموع ہے لیکن جب اس کو گھر میں جا کے آپ پریکٹیکل کریں گے نا تو مطبوع ہو جائے گا. اس کو جب آپ کریں گے, یہاں جس بات کا تذکرہ آپ کو کرنا تھا وہ تذکرہ یہ تھا کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت کے جملے میں یہ جملہ آتا ہے السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. آپ صاحب ہیں اس زمان کے, عصر کا مطلب زمانہ, الامان ہم امان چاہتے ہیں کس سے, من فتن الزمان زمانے کے فتنے سے. یعنی اس کا یہ زمانہ بڑا خطرناک زمانہ ہے, اتنا خطرناک زمانہ ہے کہ اس کو فتنہ زمان کہا گیا. ہر روز ایک نیا فتنہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں آسانیاں ہوں گی, نہیں, اس میں تکلیفیں ہوں گی, اس میں مصیبتیں ہوں گی, اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا پڑے. مولا نے کہا کہ یہ فتنہ زمان ہے, ہر روز ایک نئی فکر, ہر آدمی ایک نیا نظریہ. اس میں ہم کیا کریں, ایک کی بات سنیں گے تو وہ اپنی باتیں رکھے گا اور اتنے اچھے طریقے سے رکھے گا کہ لگے گا یہی صحیح ہے. تو بات میں بیچ میں آئی نا, یہ بات بیچ میں آگے چھوٹی یاد, اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو شیعت ہے اس کو ڈاؤن کیسے کیا جائے. بہت آسان ہے شیعت کو ڈاؤن کرنا, آپ کو معلوم ہے, بڑا آسان ہے کہ بیسک فون کے سامنے آپ نے اسمارٹ فون رکھ دیا تو کون, اور کہیے اس پہ تو دونوں چیز اٹھا لیجیے, تو کون کسی آدمی کے سامنے دونوں فون رکھ دیجیے, کہیے بھائی آپ اس میں سے ایک فون جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کو اٹھا لیجیے, تو کون سا اٹھائے گا, اسمارٹ فون اٹھائے گا. ٹھیک ہے, اسمارٹ بن گیا انسان, اسمارٹ فون اٹھائے گا, بیسک فون نہیں اٹھائے گا. بیسک فون اگر کوئی اٹھا لیتا لوگ اس کو چڑچڑاتے ہیں, راستے میں لوگ مجھے کیا آپ آؤٹ ڈیٹڈ آدمی ہو گئے, آپ زمانے کے لحاظ سے نہیں چلتے. وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ زمانے کے حساب سے چلیے آپ, تو وہ اس کو اٹھا لے گا. تو آپ رکھ دیجئے اسلام کو, شیعت کو رکھ دیجئے. اب مسئلہ یہی ہے کہ 1443 سال سے اسلام کے اندر شیعت کو رکھ دیا گیا ہے اور سارے مسلک کو ٹچ کر کے دیکھا جاتا ہے تو سب بیسک ثابت ہوتے ہیں اور یہ اسمارٹ فون ثابت ہوتا ہے. جب وہ اسمارٹ فون ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ آپ ایسے ہی بات کرتے ہیں, بیسک والے کو ہم 40,000 کا کیسے خرید لیں. عقل مند انسان جو ہے تو شیعت کی آئیڈیولوجی, شیعت کی تھنکنگ, شیعت کی بیس, شیعت کا فنڈامنٹل اتنا زبردست ہے کہ جب کسی عقل مند آدمی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ کمپیریزن کہتا ہے کہ بھائی کوئی بے وقوفی آدمی ہوگا کہ عقل رکھتے ہوئے اتنے اچھے مذہب اور مسلک کو چھوڑ دے گا. تو ہم اس کے مخالفین سے کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کیجئے, آپ اس سے اچھا مذہب لے آئیے,
انہوں نے کہا آپ کے مذہب میں کیا خاص بات ہے؟ میں نے کہا کیا بتائیں آپ کو، ہمارے مذہب کی خاص بات بس اتنی ہے کہ مسجد میں قدم رکھیے تو دائیں، اور آپ ٹوائلٹ جائیے تو بایاں۔ اس سے کیا ہے؟ ہم نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ بایاں رکھنے پہ سائنٹیفک اصول یہ ہے کہ انسان بایاں جہاں رکھے گا آگے کی طرف جائے گا، پیچھے کی طرف جائے گا۔ اگر کبھی گرے گا اس کی باڈی تو پیچھے کی طرف گرے گی، اور دایاں جہاں رکھا جائے گا باڈی آگے کی طرف گرے گی۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ نمازی مسجد میں آ کے مرے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر انسان مرے تو کسی غلط جگہ پہ نہیں، صاف ستھری جگہ پہ نہیں۔ دائیں ہاتھ سے آپ نے چائے کی کپ پکڑ لی تو ثواب زیادہ، بائیں ہاتھ سے کپ پکڑ لی تو ثواب کم۔ خوشبو لگا کے اگر آپ مسجد میں کھڑے ہو گئے، دوسروں کو معطر کیا نا آپ نے، دوسرے کا یہ جو آپ نے کیا مومن کو خوش کیا ہے، آپ نے اکیلا کیا ہے، جو جتنے مومن تھے سب کو آپ نے خوش کر دیا۔ اس کو سوچ کے ہو گئے ایسی معطر چیز کس نے سینٹ لگایا، کس نے لگایا، اور بغیر عطر کے گئے آپ۔ تو کیفیت یہی ہے بہت چھوٹی چیز، لیکن آئیڈیولوجی اتنی بڑی ہے، اتنی ہائی فائی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ گیا۔ پارلیمنٹ میں بھی بحث ہوتی ہے نا کہ کیا رکھا جائے ریلوے میں کھانے کے، تو بحث ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جھٹکے کا گوشت رکھیے، انہوں نے کہا حلال رکھیے۔ دیکھیے مسئلہ ہو رہا تھا تو ریلوے کے وزیر نے کھڑے ہو کہا کہ دیکھیے آپ لوگ لڑتے رہیے، ہم مچھلی رکھ دیتے ہیں، نہ وہ جھٹکا ہے نہ وہ ڈسکشن ہوتا ہے۔ پچھلے سال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متاع کے اوپر ڈسکشن تھا، جب 3 طلاق کا مسئلہ ہوا تو اب انہوں نے ان کو غصہ آیا کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا ہو رہا ہے کیا کیا جائے، تو سپریم کورٹ میں انہوں نے پیش کیا کہ صاحب یہ متاع کا وہ پوائنٹ رکھا جائے۔ حالانکہ ہمارے وہاں وہ ابھی بھی مقصود ہے، بہت ساری چیزیں ہیں شرائط کے حساب سے، بہرحال ایک اہم نقطہ اس طرف بھی ہے۔ تو جب پیش کیا گیا تو چیف جسٹس بیٹھے، 3 مہینے تک وہ بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی اس کو ایسے ہی رکھیے فائل کو، ہم اس کے اوپر کوئی رول نہیں دے سکتے، کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا آپ نے لیو اینڈ ریلیشن شپ رکھ دیا ہے، بنا نکاح کے رہ سکتے ہیں آپ، تو ہم متاع کو کیسے اس میں تو صیغہ ہے پڑھا جاتا، اس میں تو چیزیں کی جاتی ہیں، تو اگر ہم اس کو نگیٹ کرتے ہیں، اگر ہم اس کو واپس کرتے ہیں تو ہم کو وہ لیو اینڈ ریلیشن شپ کے قانون کو ہٹانا پڑے گا۔ آئیے تو صحیح، آئیڈیالوجی سمجھیے تو صحیح، تب آپ کو معلوم پڑے گا آپ کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں۔ تو یہ فتنے زمانے جس میں نہیں آپ کا مذہب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، یہ مذہب آؤٹ ڈیٹڈ ہے کہ بچہ بڑے کو سلام کرے، بچہ اپنے بزرگ کو سلام کرے، یہ جملہ کہا گیا اس لیے کہ اس نے عمل زیادہ انجام دیا، اور بزرگ اپنے بچے کو سلام کرے کیونکہ بچے کے گناہ کم۔ گاڑی پہ سوار پیدل کو سلام کرے کیونکہ تکبر پیدا ہو چکا ہے سواری میں بیٹھنے کا، اور برے 5 آدمی مل کے اگر کھڑے ہیں تو وہ ایک کو سلام نہیں کر سکتے کیونکہ سامنے والا کروڑ پتی ہو سکتا ہے، اور وہ کروڑ پتی آدمی گھوم لیا ہے، تم 5 والے آدمی کو سلام کرو تاکہ تمہارا غرور نیچے نہ ہو۔ سر سجدے میں رکھو، وہ عرب جو سر سجدے میں نہیں رکھتے تھے، سر جھکاتے نہیں تھے، گھروں میں داخل نہیں ہوتے تو سر سجدے میں جھکاتے۔ تو آئیڈیالوجی اس قدر بلند ہے ہماری، لیکن یہ فتنہ زمانہ۔ آخری جملہ ادا کرتا ہوں، آخری جملہ کل شاید اس کو میں کنٹینیو کروں، کیونکہ اس زمانے میں کون سی 2 چیزوں کی ضرورت ہم کو ہے، 2 چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو لکھ لیجئے گا، کہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ بہرحال میں عربی اس کی نہیں پڑھ سکتا ہوں خالی کہ آخری زمانے میں مولا کہتے ہیں، فائدے کی چیز یاد رکھیں۔ ہم لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ مائک پہ نہ آئیں، ہمارے جیسے لوگ نہ آئیں، لوگوں سے نہ ملیں، لیکن واقف کار بنا لیا ہے نا مولا نے کہا، جو واقف کار بناتا ہے نا وہ ہمیشہ پھنستا ہے، ہم لوگ پھنس گئے ہیں، اب گار نکل نہیں سکتے۔ بہت واقف کار ہے، ہر جگہ رکشے میں بیٹھے تو وہاں کوئی آدمی بیٹھا ہے، اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 10 روپے کرایہ اس نے دے دیا، نقصان یہ ہوتا ہے کہ 12 ہم کو اس کا دینا پڑا۔
لیکن دوست کا حساب دل میں. مثل مشہور ہے اس طریقے سے. کبھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے, کبھی نقصان ہو جاتا ہے. میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, سلوات بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آخری جملہ بس سنیے کہ دنیا میں آدمی چاہتا کیا ہے. آپ ساری عبادتیں کرتے ہیں, سب سے عظیم عبادت کہاں ہوتی ہے؟ سب عبادت کرتے ہیں, لیکن سب سے عظیم عبادت جہاں کرتے آپ ایک رات کی ہے, لیکن ملتا ہے آپ کو 84 سال کی عبادت کا ثواب. شب قدر, اور اس کو بھی معین نہیں کیا گیا, اور اس میں بھی کسی ساتھ کو بتایا نہیں گیا, بلکہ مولانا نے جب لوگوں نے پوچھا آپ معین فرما دیں, تو مولانا نے کہا بھائی تم کیوں نہیں تینوں کا ثواب لینا چاہیے؟ تینوں میں سے کوئی ایک ہے, اور ہر ایک کے بعد گزرنے کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ شاید یہ والی ہو سکتی ہے, شاید یہ والی ہو سکتی ہے نا. اللہ بھی ذہن جانتا ہے, رسول اللہ بھی جانتے ہیں. اگر بتا دیتے کہ 23 کی رات میں 2 بجے ہے, وہ 7, تو 1:55 پر پبلک الارم لگا دیتی, کھٹا کھٹ دعا مانگتی, اور 2:05 پہ سو جاتی. تو اللہ نے کہا نہیں, رات بھر جاگو, بیٹھے رہو, کچھ بھی کرتے جاگو. بہت سے لوگ بولتے ہیں سر وہ جاگنے سے کیا ملتا ہے, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پھر مجلس میں آئے, آپ تو بیٹھے مجلس میں, چاہے آپ نے سنی ہو یا نہیں سنی ہو, لیکن جب گنا جائے گا تو آپ کو ثواب ملے گا, دوسروں کو بھی سن لینا, اور تبرک تو ملنے ہی والا ہے. تو سب سے بہترین چیز ایک شخص نے جا کے مجھے, یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پا جاؤں تو میں کیا مانگوں؟ اب جو رسول نے بتایا وہ اس بات کو سن, انہوں نے کہا تم عافیت طلب کرو. عافیت, معلوم پڑا کہ سب سے اچھی چیز شب قدر, سب سے بہترین رات, اس میں وہ رات کا وہ لمحہ سب سے بہترین, اور پھر اس کے اندر جو دعا ہے اس میں دعا سب سے بہترین. ٹھیک ہے, عافیت طلب کرو. اب مولا کا جملہ سنیے اور فائدہ اٹھائیے, استفادہ کیجیے. انہوں نے کہا آخری زمانے میں جو فتنہ زمان ہے اس میں اگر عافیت کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصہ گوشے عافیت یعنی تنہائی میں ہوگا, آپ کسی سے ملیے ہی نہیں, اپنے گھر میں رہیے, بہت ضروری کام ہو تو گھر سے باہر نکلیے, اپنے گھر کا فرش بن جائیے. تو انہوں نے کیا کہا, اپنے گھر کا فرش بن جائیے. چھٹے امام فرماتے ہیں فرش کو کبھی کبھی 6 مہینے بعد لے جا کے باہر چڑھا جائے. اسی لیے پہلے سوچئے کہ آپ کیا کرنے کے لیے نکل رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ کل سے میں مجلس میں آؤں گا ہی نہیں. سلمان صاحب نے بول دیا میں گوشیا ایف میں ہوں, اپنے گھر میں بیٹھی ہوں, میں کیوں ہوں باہر. اس کا نگیٹو نہیں, پازیٹیو یہ ہے کہ زبردستی کے لیے مت جائیے. گوشہ یا پھر 9 انسان کی جو عافیت کے حصے ہیں کس میں پائے جاتے ہیں؟ گوشہ تنہائی میں. اب آپ سمجھے غیبت کا فلسفہ کیا ہے. غیبت کا یہ فلسفہ ہے, اکیلے میں رہ کے سونا نہیں ہے, اکیلے میں رہ کے ٹی وی دیکھنا نہیں ہے, اکیلے رہ کے موبائل دیکھنا نہیں ہے, اکیلے میں رہ کے ظہور کی تیاری کرنا ہے. اور ایک حصہ مولا نے کہا, ایک حصہ چپ رہنے میں, یعنی جب باہر آئیے تو جب اپنی زبان کو سنبھالے رہیے, کیونکہ کہیں گئے آپ اور پھنسے. یہ ریکارڈ جو ہو رہا ہے ویڈیو کتنا خطرناک ہے, ایک جملہ ختم کر سکتا ہے. بعد میں آپ کتنا کہتے رہیے کہ صاحب سلیپ آف ٹنگ ہو گئی. جنگ صفین میں یہی تو ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری جب وہ گئے تو آپ بزرگ ہیں اوپر جائیے, پہلے آپ ہمیں تو بزرگ بول کے کپا ہو گئے, مجھے بزرگ کہہ دیا گیا. تو وہ گئے, انہوں نے ساری بات بیان کی, میں نے ایسے نکال دیا. اور پھر عمر بن العاص کا آپ بزرگان دین میں سے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی تائید کرتا ہوں, لیکن میرا جو فیصلہ ہے وہ یہ. اب اس کے بعد یہ کہ جیسے ہی اٹھے گیا تو پیچھے سے 4 لوگوں نے چاقو لگا دیا. انہوں نے کہا یہ کیا کہا, آپ کا وقت ختم ہے. اگر اب آپ نے کہا تو آپ کو چاقو مار دیں گے. ایک جملہ کہا اور گئے.
تو مولا نے یہ فتنہ زمان کی خصوصیت بیان کی کہ نو عافیت میں اپنے گھر میں رہیے، اور اگر باہر رہیے تو زبان کو اپنے خاموش رکھیے، اور اگر بولیے تو اہل بیت سے سیکھ کے ان کے کلمات کو بولیں گے تو آپ بچ جائیں گے۔ اب آپ ان کے کلمات سن سکتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا کلمہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ صغریٰ، کن کا جملہ ہے، جناب عباس، جناب علی اکبر، ایک ایک جملے سب کے ہیں کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں۔ ایک جملہ کہ عورت کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے تو جا کے کیا کہہ رہی کہ بھیا یہ آپ کا لاشا ہے، اے نانا رسول اللہ آپ کو تو ملائکہ نے غسل دیا تھا، یہ آپ کا حسین اس طرح پڑا گیا، یہ جذبات ہیں۔ لیکن عقلی تقاضا کیا جناب زینب کا کہ انہوں نے ان گوشت کے ٹکڑوں کو جو امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لے کے جب بلند کیا تو کیا کہا، اللہم تقبل ھذا القربان، یا اللہ ہماری چھوٹی سی قربان القلیل، ہماری قلیل قربانی کو، امام حسین کی عظیم قربانی کو، یا اللہ تیری حیثیت کیا ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ گوشت کے ٹکڑوں سے یہ آواز آ رہی تھی، اے زینب جب مدینے جانا ہمارے شیعوں کو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کر لے، اور جب کسی غریب کی موت پر ماتم کرے تو ہماری غربت اور شہادت پر بھی ماتم کر لے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ سید سجاد روتے رہتے تھے۔ جب 12 تاریخ کو یہ قافلہ نکلا سید سجاد رو رہے تھے، قریب جا کر ایک مرتبہ جناب زینب علیہ مقام نے پوچھا، اے بیٹا سید سجاد تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا اے پھوپھی اماں اگر آپ ان آوازوں کو سنتی جن آوازوں کو میں سن رہا ہوں تو پوچھ رہی کون سی آوازیں؟ کہا یہ اونٹ جس پر سکینہ کو باندھا گیا ہے دوسرے اونٹ سے کہہ رہا ہے ہمارے اوپر آل رسول کو سوار کیا ہے، دیکھو چاہے جتنے بھی تازی آنے لگے تم تیز نہ دوڑنا، ارے اب ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ اور جب ان کو زندان میں رکھا گیا، کیسا زندان تھا، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے جمع، سید سجاد کا گریا۔ پھر جناب زینب نے پوچھا گریا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس خرابے کے تمام کیڑے مکوڑے ایک جگہ جمع ہیں، آواز دے رہے ارے اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے اس زندان میں آئے ہیں، دیکھو ان کی مہمان نوازی اس طرح کرنا کہ ہم میں سے کوئی ان کو نہ ڈسے، ہم میں سے کوئی ان کو نہ کاٹے، کیونکہ یہ مصیبت زدہ ہے، ان کو ستایا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے۔ ان جانوروں کو سن کے اہل بیت کا گریہ بلند ہوتا تھا، کس کس کو جواب دیتے؟ ہاں جب یزید کی بیوی آئی تو عجب حال ہوا کہ اہل بیت جو تھے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور کرسی رکھی گئی، یزید کی بیوی آ کے بیٹھ گئی، کرسی آپ کے چہرے تو بہت منور ہے، یہ ایک اور اس کی بیوی ہے، یہ اس بیوی نہیں ہے جو خوشیاں منائی گئی تھی، بلکہ وہ آ کے یہ جملہ کہتی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ لوگ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بتائیے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سید سجاد نے صرف اتنا کہا کہ ہمارا وطن مدینہ ہے، تو اس نے کہا کہ عرب کے لوگ تو تمام شہروں کو مدینہ کہتے ہیں، تو آپ کی شہر کے رہنے والے؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے سر جھکا کے کہا ہم مدینہ تو نبی کے رہنے والے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ وہ اتر کے زمین میں بیٹھ گئی۔ سید سجاد نے پوچھا آپ نیچے کیوں بیٹھی؟ کہا مدینہ رسول کی عزت اور احترام کی خاطر۔ ارے میں زمین پر بیٹھ گئی تو اس نے پوچھا آپ کہاں تھے؟ پوچھا جس مدینے کی آپ اتنا عزت احترام کریں اس میں قبیلے بنی ہاشم بھی ہے، ہم رسول کے خاندان سے،
غریبوں کی طرح، نوکروں کی طرح، غلاموں کی طرح کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام گرا ہے۔